بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا بك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا الهلالي عبد الله بن مسعود عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التميمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل مما نوى ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها هجرته الى ما هاجر اليه. حدثني احمد بن اسحاق حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان سبحان الله سبحان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم شکر احسان ہے مالک الملک میں آج ہمیں یہاں بیٹھ کر بخاری شریف کی آخری حدیث پاک پڑھنے پڑھانے سننے اور سنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربان فرمایا۔ ادارہ حاضہ کے اساتذہ کرام، میری عزیز بچیوں، الحمدللہ ایک دن تھا تقریباً 6 سال پہلے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو سوموار کا دن ہم نے بچیوں نے درس نظامی کا امتحان دیا تھا اور الحمدللہ ان میں سے 82 بچیاں اعلیٰ نمبروں میں اعلیٰ درجے میں امتحان پاس کر چکی ہیں۔ اور اگر پچھلے سال 85 بچیاں تھیں تو انشاءاللہ اس سال 95 ہوں گی۔ اللہ ہماری بچیوں کو علم دین حاصل کرنے، پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو آگے پھیلانے، پڑھانے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سال اول سال دوم شہادت العالمیہ
تو اس میں 2 سال پہلے ہم نے بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے برکت کے لیے تلاوت کی ہے یہ پڑھی تھی، اور آج بخاری شریف کی برکت کے لیے تلاوت کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری، صحاح ستہ میں یا احادیث مبارکہ میں جو مقام ہے وہ سب سے اہم بخاری شریف کا مقام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں پیدا ہوئے، اس لیے انہیں بخاری کہتے ہیں۔ بخارا کہاں ہے؟ روس، آج کل روس کی ریاستوں میں سے آزاد ہونے والی ایک ریاست ترکمانستان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اماں جان کے ساتھ حج بیت اللہ کے سفر کا آغاز کیا۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور اماں جان کی اجازت سے وہیں بیٹھ کر علم سیکھنا شروع کر دیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے 44 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، اس مشن کو ہی آگے بڑھانا شروع ہو۔ یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات کر جاؤں۔ ایک دن تشریف فرما مہمان آئے تو حکم دیا بھائی 7 دکان سے مہمان نوازی کے لیے کچھ لائیے۔ ایک بچہ آیا، دودھ لے کر آیا، خوبصورت کپ لے کے آیا، نہایت عمدہ سٹائل سے اس نے کپ رکھے، سب کے آگے دودھ ڈالا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بچے تمہارا کیا نام ہے؟ بچے نے نام بتایا۔ فرمایا کس کے بیٹے ہو؟ عرض کیا ابراہیم کے جو وصال فرما چکے ہیں۔ بچے یہاں کیا کرتی ہو؟ امام صاحب میں دکان پہ کام کرتا ہوں، دودھ والا شام کو مجھے ایک گرم معاوضہ دیتا ہے، میرا اور امی جان کا نظام چلتا ہے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، یہاں بیٹھ کر علم سیکھو تو ہم آپ کو 2 درہم دیا کریں گے روز کی۔ دکان پہ نہیں، آپ ادھر آئیں۔ وہ امام صاحب کے پاس لے کے آ گئے۔ اماں نے دیکھا بیٹا مسجد میں بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ مایا میرے بیٹے کو آپ نے 2 درہم دینے شروع کیے ہیں، 1 درہم دکاندار دیتا تھا، آپ نے 2 دینے شروع کیے ہیں، لیکن میرا بیٹا مسجد میں یہاں پڑھے گا، لیکن بعد میں جا کر یہ کھائے گا کیا؟ اماں بیٹے کو ساتھ لے کے چلی گئی۔ بیٹے نے پھر کام دکان پہ شروع کر دیا۔ 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، پھر مہمان آئے، بلاؤ بھائی۔ پھر بچہ آ گیا، دودھ لایا، کپ لایا، سلیقے سے رکھے، دودھ ڈالا، مہمانوں کی خدمت کی۔ پوچھا بیٹے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو 2 درہم دیتے ہیں، وہاں آپ کو 1 درہم ملتے ہیں، آ جاؤ ہمارے پاس۔
بچہ پھر آ گیا. جب بچہ پھر آیا 2 درم لے کے گھر گیا, اماں پھر آ گئی. تو اماں نے کہا امام صاحب میرے بیٹے کو وہاں کام کرنے دیں, اگر مسجد میں بیٹھ گیا کہ زندگی میں کیا کھائے گا. آپ امام صاحب بولے مایا میری بہن قابل احترام ہو, قابل ادب ہو, دیکھو دین ایک ایسا تحفہ ہے, ایک ایسی نعمت ہے, اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور بڑی نعمت نہیں. اس بچے کو دین پڑھنے دیجئے, آپ کی کفالت میں کروں گا, اور یہ بچہ جب اپنی عمر کو آئے گا اللہ اس کو وہ کھانے کھلائے گا جو بادشاہوں کو بھی روزانہ نہیں ملا. ایک وقت آیا تو قاضی ابو یوسف قاضی القضات چیف جسٹس بن گئے. تو بادشاہ کے دربار میں اتنی مقبولیت تھی, تو بادشاہ کے ساتھ ایک دن بیٹھے ہوئے ایک خاص کھانا قاضی صاحب کو روزانہ پیش کیا جاتا تھا, جس میں جو ہے نا وہ بادام, اس میں اور اس طرح سے گریاں اور اسپیشل قسم کا ایک کھانا تھا. وہ لایا پیش کیا گیا بادشاہ کو بھی, بادشاہ کو بھی. بادشاہ کہنے لگا قاضی صاحب یہ کھانا آپ کو روزانہ ملتا ہے, ہمیں ہفتے کے بعد ملتا. تو امام صاحب کے قاضی صاحب کے ہاتھ سے برتن نیچے چمچ گری اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بادشاہ نے پوچھا کوئی بے ادبی ہوئی, کوئی غلط بات میں نے کہہ دی؟ فرمایا نہیں, غلط بات نہیں کہی, لیکن میں دکان سے اٹھ کے آیا تھا, میرے استاد گرامی نے مجھے دعا دی تھی یہ بچہ وہ کھانے کھائے گا جو بادشاہ کو بھی روزانہ نہیں ملتے. آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ میرے سامنے اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے 7ویں دن کھانا ملتا ہے اور مجھے اللہ روز دیتا. اور یہ کیا ہے؟ میرے استاد کی دعا اور علم دین کی برکت. اب ان کے ایک شاگرد پیدا ہوئے جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استاد ہونے کا درجہ حاصل کیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا مکہ شریف میں, مدینہ شریف میں. اختصار کے ساتھ بات کروں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم پڑھنے کے بعد اس بخاری شریف کو مرتب کرنے کا ارادہ فرمایا. تو جا کے کہاں بیٹھے؟ کعبۃ اللہ کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس بیٹھے اور اس کی ابتدا کر. یہاں سے اٹھے, میں پہنچے, مدینہ طیبہ آئے, ریاض الجنہ, ریاض الجنہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زمانہ ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. بچیوں آپ کی معلومات کے لیے ایک بات عرض کروں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ جہاں آپ آرام فرما ہیں, جو مٹی زمین کا جو حصہ آپ کے بدن کو مس کرتا ہے وہ عرش اعلیٰ سے افضل ہے, عرش اعلیٰ سے افضل ہے. لیکن یہ ٹکڑا جو ہے, یہ زمین کا ٹکڑا, یہ جنت کیسے بن گیا؟ یہ جنت کی کیاری کیسے بنا؟ اب سرکار کے غلاموں نے اس کی تحقیق شروع کی.
تحقیق شروع کر کے بتایا کہ کملی والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے ممبر شریف پر تشریف فرما ہوتے، ارشادات فرماتے، پھر واپس چلتے اپنے حجرے میں جاتے، پھر ممبر شریف پر آتے، تو اس طرح سے آتے اور جاتے آپ نے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ طیبہ میں انہوں نے آپ کے قدموں کا غلاموں نے حساب لگایا، اسے حساب لگایا کہ سرکار حجرہ شریف سے باہر نکلتے ہیں، چلتے ہیں تو ممبر شریف تک کتنے قدم بنتے ہیں، پھر ہر دن کتنی بار آتے ہیں، کتنی بار واپس جاتے ہیں، پھر چلتے چلتے ان قدموں کو گننا شروع کیا، تو گننے کے بعد فرمایا 10 سال میں کملی والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے لے کر ممبر شریف تک 24,000 قدم آپ چلے، 24,000 قدم آپ چلے ہیں۔ تو اتنے آپ کے 24,000 بار جس زمین پر قدم لگے ہیں، اللہ نے اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کی کیاری بنا۔ روایت کے الفاظ برکت کے لیے پھر پڑے، اگرچہ جب آپ نے بخاری شریف شروع کی تھی میں نے پڑھا دیا، آج بھی برکت کے لیے ان الفاظ کو دہرایا، اور آج برکت کے لیے پھر آخری حدیث پاک کو بھی دہرایا۔ لیکن کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ غور کر کے دیکھنا۔ اب یہاں پر جو راوی ہے اس پہلی حدیث پاک کا، تو راوی کیا ہے؟ حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن زبیر، حدیث بیان کی ہمارے سامنے حمیدی نے، اس کو کہتے ہیں۔ امام بخاری نے پہلے ذکر کیا حمیدی، کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میں اپنی کتاب کی ابتدا کر رہا ہوں، اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو ہا سے مراد حمد، راوی کا وہ ٹائٹل جس میں حمد ہے، ہا موجود ہے، وہ نام ذکر کر کے تو بخاری شریف کا وہ راوی لائن پہلی حدیث میں جس کا تعلق ہا سے بنا، حمد سے، اور پھر بخاری شریف کی جو آخری حدیث پاک لائے تو وہ کیا؟ وہ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں حدیث کے راوی ذکر کیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں راوی کا نام عبداللہ، حمیدی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، وہاں ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن، گویا ایسا راوی پہلے لائے جس کا نام عبداللہ، دوسرا راوی وہ لائے آخر میں جس کا نام عبد الرحمن۔ سرکار نے ان دونوں ناموں کی فضیلت بیان فرمائی، عبداللہ، عبد الرحمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد۔ تو جو دو نام حدیث پاک میں موجود تھے، پہلا نام پہلی حدیث میں، دوسرا نام آخری حدیث میں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں راویوں سے احادیث کو لے کر بخاری شریف کی ابتدا بھی کر دی اور بخاری شریف کا اختتام بھی فرمایا۔
سمجھانے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ آپ برکت کے لیے حدیث پاک کو پڑھ دیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک آخری حدیث پاک ہے بخاری شریف کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ حدثنی احمد بن اشقا بن حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان پر قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، یہ کلمات میزان میں رکھے جائیں گے تو ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان پر بہت بھاری ہوں گے۔ وہ مقدس کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث پاک مکمل ہوئی۔ یاد رکھیے قیمتی تحفہ جو پایا وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ حدیث پاک کے کلمات میں نے سب سے زیادہ قیمتی تحفہ تھا جو حضور پیر صاحب نے مجھے عطا فرمایا۔ اب یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس کی برکت سے اللہ کریم ساری کائنات میں رزق تقسیم فرما فرماتے ہیں کہ چرند پرند چوبیسوں صادق طلوع ہوتی ہے تو یہ چہچانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آسمان پر اس تسبیح کو فرشتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، زمین پر جو پرندے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو خوش نصیب اس وقت اٹھ کر اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ کریم دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے مالا مال فرما دے گا، اور خصوصی طور پہ رزق میں کبھی کبھی آتی ہی یہ ایپ سے اللہ عطا فرماتا ہے کہ مقررین کو شامل کریں تو 9000 حدیثیں ہیں، 9082 حدیثیں ہیں بخاری شریف میں، اور مقررات نکال دیں تو 4000 حدیثیں باقی رہتی ہیں۔ مقررات کیا ہوتی ہیں؟ فرض میں یہی حدیث پاک کے آخری، اس کو ایک راوی نے بھی ذکر کیا، دوسرے راوی نے بھی ذکر کیا، تیسرے راوی نے بھی ذکر کیا، تو امام بخاری نے تینوں راویوں کے ساتھ مختلف جو راوی ذکر ہوئے ہیں ان کی فہرست کے ساتھ اس حدیث کو آپ نے اسی طرح سے ذکر فرمایا۔ تو اللہ کریم ہمیں علم دین حاصل کرنے، پڑھنے، پڑھانے، اس پہ عمل کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو الحمدللہ جنہوں نے ایک دو مل کے 11 ہو کر اس کلاس کو شروع کیا تھا، آج اس کلاس کا اہتمام کر رہی ہیں۔ اللہ کریم نے علم دین پہ جو پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی، پھر اسے پھیلانے کی، اسے پڑھانے کی، اس کو جاری رکھنے کی مالک
توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ میں آپ بچے کو نصیحت بھی کرتا ہوں، دیکھیے بچیوں، آپ عالمہ بنی نہیں ہو، عالمہ بنی نہیں ہو، یہ پہلا سٹپ ہے، پہلی پوڑی ہے، یہ وہ ایک چابی ہے جس کو لے کر آپ آگے چلیں گی، مطالعہ کریں گی، قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گی، اپنے علم میں اضافہ کریں گی، اور اس طرح سے پڑھائیں گی، پڑھیں گی، پڑھائیں گی، محنت کریں گی، اس کو لے کر آگے چلیں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ الحمدللہ مالک آپ سے بہت بڑا کام لے، آپ سرکار کے دین کی وہ ایسی معلمات ہیں جو اس دین کو سکھائیں گی، اپنی اولادوں کو سکھائیں گی، وہ آگے نسلوں تک لے کے جائیں گی، اپنی تلامذہ کو سکھائیں گی، وہ آگے لے کے جائیں گی۔ تو اس طرح سے چلتے 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 اور یہ سارا ثواب، سارا عمل آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جو بچیاں کسی کا نہیں بھی پڑھا رہی ہیں وہ صبح اٹھیں، قرآن مجید فرقان حمید کو کھولیں، قرآن مجید کا ایک رکوع، چند آیتیں ان کو پڑھیں، کی تفسیر پڑھیں، اور ایک حدیث، 2 3 جتنی وہ پڑھ سکتی ہیں ان کو شرح کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اور پھر ٹرائی کریں کہ وہ دن کو کسی نہ کسی کو آپ پہنچائیں وہ پیغام، اپنے گھر والوں کو، اپنے اڑوس پڑوس والوں کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنی اعزاء اور رشتہ داروں کو وہ پیغام جو آج آپ نے صبح پڑھا تھا وہ کسی نہ کسی صورت میں اس تک پہنچائیں۔ پھر اگلے دن ایک وقت آئے گا کہ الحمدللہ آپ بہت بڑی عالمہ کھلائیں گی اور دین دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال بھی ہوگی۔ اللہ کریم میری اور آپ کی یہ آغش، یہ حاضری قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وصحبہ صلاۃ جمیعا بارک الافات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها اقصى الدرجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير لا اله الا الله الكريم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل اسم ليس ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك باسمك الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام إذا أردت أمرا فتقول له كن فيكون۔ اے العالمین کامیابی کامرانی عطا فرما۔ جن دوستوں نے دار میں، دل میں، سکھ میں، قد میں پہلی اینٹ سے لے کر یا اللہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا وہ دنیا میں موجود ہیں، انہیں صحت، صفات اور مصری عافیت والی اپنی زندگی عطا فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبروں میں نور اور روشنی عطا فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات مالک بلند فرما۔ اے العالمین یہ بچیاں جو دور دور سے چل کے آتی ہیں، تکلیف سے آتی ہیں، گرمی سردی میں آتی ہیں، علم دین پڑھنے آتی ہیں، سیکھنے آتی ہیں، میرے مالک انہیں علم دین کی یہ شمع ان کے سینوں میں روشن فرما۔ یا اللہ پھر اس کی برکت سے دین دنیا کی ہر نعمت سے انہیں مالا مال فرما، ان پہ اپنا فضل، اپنا کرم فرما۔ یا اللہ ہر بچی کو ایک خوبصورت ادارہ عطا فرما، پھر یا اللہ تکمیل کی انہیں سعادت نصیب فرما، انہیں مکمل کرنے کے اسباب عطا فرما، جو راستے میں رکاوٹیں ہوں انہیں دور فرما، جو کوئی پریشانی ہو اسے دور فرما۔ یا اللہ سب بچی کو عالمہ، عارفہ، عالمہ، معلمہ، مدرسہ اور نسبت رسولی کا خیر تقسیم کرنے والی بنا۔
اللہ مستقنا رزق الجمیل واحفظنا من بلاء الدنیا والآخرہ. على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين.